بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت رحم کرنے والا ہے۔ درخت طوبیٰ کے پھلوں میں پوشیدہ لباس۔ ایک صحابی کے والد نے بیان کرتے ہی کیا کہ میں نے حضرت بن عباس سے سوال کیا، جنتیوں کے لیے جنت کا لباس کہاں سے آئے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک درخت ہے جس کے پھل انار کی طرح کے ہیں۔ اللہ کا دوست جب کوئی اور لباس پہننا چاہے گا تو وہ پھل اسی ٹہنی سے اس کے سامنے گر پڑے گا اور کھل کر رنگ برنگے کے 70 جوڑے پیش کر دے گا۔ اس کے بعد ویسا ہی مل کر جڑ جائے گا جیسا کہ پہلے تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی ایک شخص نے عرض کیا، درخت طوبیٰ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں ایک درخت ہے جس کی لمبائی 100 سال ہے۔ جنتیوں کا لباس اس کے خوشوں سے نکلے گا۔ حضرت مجاہد فرماتے ہیں، طوبیٰ جنت میں ایک درخت ہے جس کا پھل عورتوں کی چھاتیوں کی طرح ہے، ان میں جنتیوں کا لباس ہوگا۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ مجھے یہ بات پہنچانی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دوست مومن جنت میں ایک پوشاک 2 منہ والی زیب تن کرے گا جو ایک دوسرے کو خوبصورت آواز میں جواب دیں گے۔ جو منہ جنت کے جسم سے لگتا ہوگا وہ کہے گا، میں اللہ تعالیٰ کے دوست کے نزدیک زیادہ مرتبہ رکھتا ہوں کیوں نہ کہ میں اس کے جسم کو چھوتا ہوں، تم نہیں چھوتے۔ اور وہ منہ جو جنت کے سامنے ہوگا وہ کہے گا کہ میں اللہ تعالیٰ کے دوست کے سامنے زیادہ مرتبہ رکھتا ہوں کیوں نہ کہ میں اس کا چہرہ دیکھتا ہوں، تم اس کو نہیں دیکھ سکتے۔ جو شخص کسی میت کو کفن دے گا، اللہ تعالیٰ اس کو باریک اور موٹے ریشم کا جنت میں لباس پہنائے گا۔ جو مسلمان کسی مصیبت میں زدہ کو تکذیر کرے گا اور اس کو تسلی دلائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے لباسوں میں سے 2 لباس پہنائے گا جن کی قیمت کوئی نہیں لگا سکتا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنتی کے لیے ایک خیمہ خولدار موتی کا ہوگا جس کی لمبائی 60 میل ہوگی۔ اس کے ہر کونے میں مومن کی کوئی نہ کوئی بیوی ہوگی جس کو دوسری بیویاں اور خدمت گار لڑکے اور نوکرانیاں نہیں دیکھتی ہوں گی۔ یہ ایک ہی موتی سے تیار شدہ ایک خولدار محل ہوگا جس میں جنتی کے لیے عیش اور آرام کا نتاشا سامان میسر ہوگا۔ جنتی حضرات میں سے جو جنتی اپنے محل سے نکلے گا اور کسی درخت یا نہر کو دیکھ کر یہ چاہے گا، اس کو اس جگہ نہیں ہونا چاہیے، ابھی اس نے یہ بات زبان سے نہیں نکالی ہوگی بلکہ دل ہی میں کہی ہوگی، مگر اللہ تعالیٰ اس درخت یا نہر وغیرہ کو وہیں منتقل کر دے گا جہاں وہ پسند کرتا ہوگا۔ حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ جنت والوں کی سنتلت عظیم ہوگی کہ ان کے پاس فرشتے بھی داخل نہیں ہو سکیں گے بغیر اجازت کے، مگر اجازت لے کر حاضر ہوں گے۔ یہ فرشتہ
ان کے پاس آئے گا اور ان کے سامنے ہر دروازوں سے داخل ہو کر کہے گا السلام علیکم، تم پر سلام ہو۔ اس کے بدولت ہے کہ آپ نے اللہ کی عبادت میں صبر کیا، اپنی خوشیاں، نفس کی آسانیاں اور دنیاوی خوشادت کو کنٹرول میں رکھا۔ اس جہان میں تمہارا انجام بہت نیک ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہم خیر میں آنے والے ہیں، قیامت میں سب سے پہلے قبروں سے اٹھائے جائیں گے اور سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔ حضور کی امت تمام امتیوں کے بعد آئی ہے اور سب امتیوں سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو ہی قبروں سے اٹھایا جائے گا اور سب سے پہلے آپ کی امت جنت میں داخل ہوگی۔ ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیو مکمل دیکھی کریں، انشاءاللہ آپ کو اچھی لگے گی۔